سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فلا تبتئس بما كانوا يعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آج واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے کی 9ویں نشست ہے۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ اگر واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام میں غور فکر کیا جائے تو انسان کے عقائد، اعمال اور اخلاق کی بھرپور اصلاح ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اصلاح والی کتاب وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ قرآن کے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر گھر چلے گئے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے درخواست کی کہ مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا مہمان نواز ہے، بڑا سخی ہے، بڑا خوش اخلاق ہے۔ یعقوب علیہ السلام سن کے خوش ہو رہے ہیں، کوئی بڑا اچھا آدمی ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہ چلا کہ مصر کا وہ وزیر خزانہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا یوسف ہے۔ بیٹوں نے درخواست کی کہ بنیامین کو بھی ساتھ ہمارے جانے دو، اس نے بلایا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا یہ سارا واقعہ۔ یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، اپنے بیٹوں سے ایک وعدہ لیا، ایک تدبیر دی، ایک نصیحت کی۔ اب یہ قافلہ رواں ہو گیا، 10 بھائی بنیامین کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے، اور سارے رستے میں وہ بنیامین کو چھیڑتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ تو تو بڑا آدمی ہے، تجھے مصر کا وزیر خزانہ بلا رہا ہے۔ بنیامین کو تانے مارتے رہے۔ بنیامین بس خاموش ان کے ساتھ سفر کرتا رہا اور دوبارہ یہ مصر پہنچ گئے۔ اور جس طرح یعقوب علیہ السلام نے حکم کیا تھا کہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اسی طرح یہ جدا جدا دروازوں سے اندر چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ ہے یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف ہمارا بھائی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے یہاں مسئلہ عرض کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی اللہ کے ولی ہیں، ولی ہونے کے باوجود اپنے بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے، اور لوگوں سب کو جاننے اور پہچاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ خیر رات کا وقت ہوا، شاہی مہمان ہے، کوئی عام مہمان بھی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کیا۔ ایک ایک کمرے میں 2 بھائی ٹھہریں گے۔ وہ 10 بھائی تھے، 2 آپس میں اکٹھے ہو گئے، 5 جوڑیاں بن گئی، اور بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ان میں سے کوئی بھی بنیامین کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب بنیامین کبھی پہلے باہر نکلا بھی نہیں، سفر کیے نہیں، اکیلا رہ گیا ہے، بنیامین پریشان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا اور کہا ٹھیک ہے تو آ جا، تو میرے ساتھ رہے گا۔ اب بنیامین اور پریشان ہوا، بھئی ایک تو مجھے اس بندے نے وہاں سے بلوایا ہے، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، ایک مجھے وہاں سے بلوایا ہے اور یہاں اب مجھے یہ اپنے پاس ٹھہرانا چاہ رہا ہے۔ پریشان ہوا بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اپنے بھائی بنیامین کو اپنا تعارف کروایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب یہ بھائی داخل ہوئے یوسف پر علیہ السلام، آوا الیہ اخا، ٹھکانہ دیا یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس، آ میرے بھائی تو میرے پاس رہنا۔
لے گئے یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں. بنیامین پریشان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے اپنے بھائی بنیامین سے گفتگو کی. بے تکلفی ہو گئی. حال احوال لینے شروع کر دیے. بنیامین نے اپنی ساری کارگزاری سنانی شروع کر دی اور اسی کارگزاری کے اندر یہ واقعہ بھی سنایا. اے میرے میزبان، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا. عرصہ گزر گیا ہے، وہ گم ہو چکا ہے، اس کا نام نشان بھی پتا کوئی نہیں، اور میرا بابا ہر وقت اس کا نام لے کے روتا رہتا ہے. میرا بابا تو مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دیتا، لیکن مجبوری تھی، غلے کی مجبوری تھی، اس لیے بابا نے جانے کی اجازت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین سے اپنے گھر کے حالات سن رہے ہیں، والد کے حالات سن رہے ہیں، والدہ کے حالات سن رہے ہیں، بنیامین کے اپنے حالات سن رہے ہیں. مجھے بھی میرے یہ بھائی بڑے ستاتے ہیں، بڑا پریشان کرتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں. اور میرے عزیز خیال کر، مسئلہ سمجھ ذرا. بنیامین اللہ کا ولی ہے اور عام ولی نہیں، بیٹا ہے نبی کا، بھائی ہے نبی کا. بنیامین بیٹا ہے نبی کا، بھائی ہے نبی کا، مہمان ہے نبی کا. لیکن بنیامین اپنے بھائی یوسف کو پہچان نہ سکا. آج تو لوگ کہتے ہیں بادشاہو ہمارے پیر سب کچھ جانتے ہیں، بادشاہو ولی سب کچھ جانتے ہیں، بادشاہو فقیر سب کچھ جانتے ہیں. یہ عقیدہ اس لیے بنا لیا ہے لوگوں نے کیونکہ لوگ قرآن سے دور ہیں. اگر قرآن کے قریب آتے تو قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے. ولیوں کی ولایت حق ہے، نبیوں کی نبوت حق ہے، لیکن عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے میرے نبی اعلان کرو لوگو، لا یعلم من فی السماوات، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمینوں والے بھی نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ الغیبہ. آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے. غیب کون جانتا ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. اللہ. بنیامین کو پتہ نہیں چلا. اب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ بنیامین پریشان ہے، تو فرمایا انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون. سبحان اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے تفصیل ذکر نہیں کی. اگر قرآن وہ سارا منظر بیان کرتا نا کہ جب یوسف نے کہا او بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہوں جو 40 سال سے گما ہوا ہوں، تو جس بھائی کے لیے عرصوں سے رو رہا ہے میں تیرا وہ بھائی یوسف ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یہ بتایا ہوگا کیسا منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، بنیامین کا کیا حال ہوگا، یوسف کا کیا حال ہوگا. اللہ نے یہ سارا منظر ذکر نہیں کیا، شاید اسے ہمارا دل گردہ دل جگر برداشت نہ کر سکتے، اس لیے اللہ نے اسے ذکر نہ کیا، اجمال کیا. انی انا اخوکا. اور بنیامین پریشان نہ ہو، میں تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون. غم نہ کر، پریشان نہ ہو، جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کو بھول جا، ان پہ غمگین نہ ہو. اللہ. عرصے گزر گئے تھے جدائی اور فراق کے. ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں بعض اوقات شیطان بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. ہیں بھائی آپس میں لڑ پڑے،
چند پیسوں کے لیے، تھوڑی زمین کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن وہ لڑنا عارضی ہوتا ہے، وہ نفرت وقتی ہوتی ہے، وہ غصہ وقتی ہوتا ہے۔ جب ایک دن آتا ہے ان بھائیوں کی آپس میں صلح ہوتی ہے، وہ بھائی ایسے رونے لگتے ہیں جیسے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ معلوم ہوا بھائیوں کے درمیان حقیقت میں نفرت نہیں ہوتی، حقیقت میں بغض نہیں ہوتا، حقیقت میں عداوت نہیں ہوتی، شیطان انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہاں تو محبت بھی ہے عجیب، ایک طرف یوسف جیسا حسین ہے، دوسری طرف بنیامین جیسا بھائی ہے، دونوں کی تربیت کرنے والا اللہ کا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جی فلاں پیر غیب جانتا ہے۔ کون سا پیر؟ گولڑے والا پیر غیب جانتا ہے، بری امام غیب جانتا ہے، حضرت علی حجویری غیب جانتا ہے۔ نا میرے عزیز، صد احترام ان نیک ہستیوں کا جو دنیا سے گزر گئے، لیکن میں تجھے جس کا ذکر سنا رہا ہوں اس کا نام بنیامین ہے، بیٹا ہے نبی کا، بھائی ہے نبی کا، لیکن اسے بھی غیب کا علم نہیں۔ تو قرآن تجھے قانون بتا رہا ہے، غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب حال ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل پڑے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کوفہ والے میرے بڑے عاشق ہیں، کوفہ والے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں کوفہ جاؤں گا، کوفے والے میری بیعت کریں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے کوفہ جا رہے ہیں، لیکن جب کوفہ پہنچے تو حالات اور تھے۔ کوفے والے جو پہلے عاشق بنے ہوئے تھے اب دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کوفے والے جو پہلے حسین کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نعتیں پڑھتے تھے اب وہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ یاد کرنا میرے عزیزا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم الغیب ہوتے تو وہ مکہ چھوڑ کے کبھی کوفہ نہ جاتے۔ انہیں پتا ہوتا کہ کوفہ جاؤں گا، کوفہ والے بے وفائی کریں گے اور مجھے ظلم کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کا عقیدہ سمجھنا، ولی ولی ضرور ہے لیکن غیب نہیں جانتا، غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی شان نہیں ہے۔ انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ اللہ اکبر۔ اب جانے کا وقت آ گیا، سامان تیار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہیں، کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس روک لوں، ان کے ساتھ نہ جانے دوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی۔ اور یوسف، میرے ان الفاظ پہ غور کرو، یہ جو اگلا کام ہے یہ یوسف علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ اللہ نے کہا او یوسف، جب قافلہ جانے لگے، تیرے بھائی جانے لگے، ان کا سامان تیار ہو جائے تو بنیامین کے سامان کے اندر وہ پیمانہ رکھوا دینا جس پیمانے سے غلہ ڈال ڈال کے دیا جاتا ہے، وہ پیمانہ رکھوا دینا۔ جب قافلہ جانے لگے گا تو اعلان کروانا، اور قافلے والو تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ وہ کہیں گے ہم چور نہیں، پھر تلاشی لینا شروع کر دینا، بنیامین کے سامان سے وہ چیز مل جائے گی، تو اس طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا۔ اسی طرح ہوا، اسی طرح ہوا۔ بنیامین کے سامان کے اندر وہ پیمانہ رکھ دیا گیا۔ جب وہ پیمانہ رکھ دیا گیا، قافلہ جانے لگا، یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی رخصت ہونے لگے۔ پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی، قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون۔
او قافلے والو تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پلٹ کے پوچھنے لگے کیا چوری ہوئی ہے، بتاؤ تو صحیح نا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ چوری ہو گیا ہے، اور ہمیں شک ہے کہ تمہارے سامان کے اندر وہ پیمانہ چھپایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے او لوگو یاد رکھو ہم نبی کے بیٹے ہیں اور ہم کبھی چوری نہیں کر سکتے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس بندے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تلاشی لینے میں کیا حرج ہے، ہم تمہاری تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم صادقین، قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین۔ اس بندے نے کہا او مہمانوں، او مسافروں، اگر تمہارے سامان سے وہ پیمانہ مل گیا تو بتاؤ کیا سزا ہوگی؟ یہ کہنے لگے سزا یہ ہوگی جس کے سامان سے وہ چوری والا سامان مل جائے گا وہ بندہ تمہارا ہو جائے گا، اس کو تم اپنے پاس قید کر لینا، اس کو اپنے پاس گرفتار کر لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تلاشی شروع ہو گئی۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ۔ بھائیوں کے سامان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ ایک کا سامان کھولا گیا، کچھ نہیں، دوسرے کا کچھ نہیں، تیسرے کا کچھ نہیں۔ اب وہ بھائی کھڑے ہیں پاس اور کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے نہیں کہا تھا کچھ نہیں۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، 10 کے سامان کھل گئے، کوئی چوری والا سامان نہیں ملا۔ اب تو ان کو اور یقین ہو گیا اگر ہمارے سامان کے اندر وہ چوری والی چیز نہیں تو بنیامین کے سامان میں تو ہو ہی نہیں سکتے، بنیامین کے سامان سے تو مل ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا، تم نے ہم پہ کیوں غلط الزام لگایا ہے؟ لیکن عجیب بات ہوئی، جیسے بنیامین کا سامان کھولا گیا، جیسے ہی بنیامین کا سامان کھولا گیا، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ مل گیا۔ پیمانہ جب مل گیا تو ہوئے یہ پریشان۔ یہاں ایک اشکال ضرور آتا ہے کہ یہ تو ایک پھنسانے کی چال تھی، لیکن خیال کرو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ سامان نکل گیا۔ اب یہ کہنے لگے سارے، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، انہیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، یہ تو اگلے جمعے بات آئے گی۔ کہنے لگے اے بادشاہ انا نراک من المحسنین، تو بڑا اچھا انسان ہے، خیال کر ہمارا بوڑھا باپ ہے، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے بادشاہ اس بنیامین کا اور ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، لہذا مہربانی کر ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لے، اس کو چھوڑ دے، اس کو ہمارے ساتھ جانے دے، کیونکہ باپ پہلے سے بڑا پریشان ہے۔ اب اگر ہم گھر لوٹ کے چلے گئے، بنیامین نہ گیا تو باپ اور پریشان ہوگا، اس لیے مہربانی کر ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے، بنیامین کو چھوڑ دے۔ آگے سے جواب دیا یوسف علیہ السلام نے، فرمایا معاذ اللہ، پناہ اللہ کی، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، جرم کسی کا ہو پکڑ ہم نے کسی اور کو، ایسے نہیں ہو سکتا، جس کے سامان سے چوری والی چیز ملی ہے اسی کو ہم اپنے پاس گرفتار کریں گے۔ بنیامین کو پکڑ لیا گیا۔
مقصد پورا ہو گیا یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر ہو میرے بھائی، اب ذرا بیدار ہو، عجیب مقام آ گیا ہے قرآن کا۔ خیال کر ذرا، بڑا بھائی یہوذا کہنے لگا، او میرے بھائیوں، اگرچہ آج ہمارا کوئی گناہ نہیں یوسف کے بنیامین کے پھنسنے میں، آج اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں، بنیامین پھنس گیا ہے، لیکن خیال کرو نا، پہلے تو ہم نے ایک زیادتی کی تھی، اس لیے ابا کو ہم پہ یقین نہیں، اس لیے ابا یعقوب علیہ السلام کو ہم پہ یقین نہیں، اس لیے او میرے بھائیوں تم میں سے کوئی چلے جائیں، ابا کو جا کے بتا دیں، ابا جی بنیامین نے چوری کی ہے، ہم پہ یقین نہیں آتا تو باقی قافلے والوں سے پوچھ لو، لیکن لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ یہوذا وہاں بیٹھ گیا، باقی کوئی بھائی لوٹ کے آ گئے۔ اللہ اکبر و میرے عزیز، خیال کرنا نا، قرآن تجھے ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یہ بھائی اپنے گھر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جی بنیامین نے چوری کی ہے، بنیامین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ابا جی ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہم نے بنیامین کو نہیں پھنسایا، بنیامین خود پھنس گیا ہے، اگر تم جاگ رہے ہو تو مجھے جواب دو، اس دفعہ یوسف علیہ السلام کے بھائی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں، اس دفعہ وہ سچ بول رہے ہیں، پہلی دفعہ جھوٹ بول رہے تھے، ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھو اس کی قمیض ہے، اس وقت وہ جھوٹ بول رہے تھے لیکن آج وہ سچ بول رہے ہیں۔ خیال کر، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہو بیٹو تم آج بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ خیال کر، پہلے وہ جھوٹ بول رہے تھے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، او بیٹو تم جھوٹ بول رہے ہو وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن آج تو وہ سچ بول رہے ہیں، واقعی بنیامین خود پھنسا ہے، اس کو پھنسانے میں بھائیوں کا کوئی کردار نہیں، آج بیٹے سچ بول رہے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام پھر فرما رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام آج پھر کہہ رہے ہو بیٹو تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ بیٹے سچ بول رہے ہیں۔ معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ضرور ہے لیکن دلوں کے حال جاننے والا نہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ضرور ہے لیکن عالم الغیب نہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ضرور ہے لیکن حاضر و ناظر نہیں۔ اگر یعقوب علیہ السلام حاضر و ناظر ہوتے تو کہہ دیتے ہو بیٹو ٹھیک ہے مجھے پتا ہے اس دفعہ تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو فرما دیتے ہو بیٹو مجھے پتا ہے اس دفعہ تمہارا کوئی گناہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام اگر دلوں کے حال جانتے تو فرما دیتے ہو بیٹو میں تمہارے دل کے حال کو جانتا ہوں، اس دفعہ تم سچ بول رہے ہو۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے اس دفعہ سچ بولنے والے بیٹوں کو جھوٹا کہہ دیا۔ قرآن مسئلہ سمجھا رہا ہے لوگوں، نبی اللہ کا پیارا ضرور ہوتا ہے، مقرب ضرور ہوتا ہے، عزیز ضرور ہوتا ہے، اعلیٰ ضرور ہوتا ہے، افضل ضرور ہوتا ہے، شان والا ضرور ہوتا ہے، مکان والا ضرور ہوتا ہے، لیکن لا عالم الغیب الا اللہ، عالم الغیب کوئی نہیں، اکیلا کون ہے؟ قرآن میں غور کر، نہ سمجھ آئے تو ایک اور مثال دوں۔ سبحان اللہ،
ایک صحابی ہے، اس کا نام زید بن ارقم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ننا صحابی ہے، کم عمر صحابی ہے، لوٹ کے آ رہا ہے لشکر مسلمانوں کا جہاد سے، آگے آگے صحابہ جا رہے ہیں اور پیچھے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کی پارٹی، وہ پیچھے علیحدہ گروپ بنا کے آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے ایک بات کی، کیا کہنے لگا عبداللہ ابن ابی؟ کہنے لگا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ لنخرجن الاعز منها الاذل۔ وہ عبداللہ ابن ابی کہنے لگا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے لگا، کہنے لگا ان کا خرچہ پانی بند کر دو۔ دوسری بات کہنے لگا ہم انہیں اب مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ بکواس کیا اس عبداللہ ابن ابی نے، سن لیا اس صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عبداللہ ابن ابی ہے بھی بڑا حاجی، ہے بھی بڑا نمازی، ہے بھی بڑی داڑھی والا، ہے بھی بڑا سردار، اللہ کے نبی اس نے آپ کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ دو باتیں کی ہیں۔ ایک بات وہ کہتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اور رسول کے ساتھیوں کا خرچہ بند کر دو۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے۔ خیال کرو میرے عزیزا، مسئلہ سمجھنا، قرآن سے مسئلہ سمجھنا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلا لیا، عبداللہ ابن ابی آ گیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ ابن ابی تو نے یہ بات کی ہے؟ عبداللہ ابن ابی نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھانی شروع کر دی، اللہ کے نبی میں نے یہ بات نہیں کی۔ خیال کر، اللہ کے نبی میں نے یہ بات نہیں کی۔ ہوا کیا؟ نبی علیہ السلام نے زید بن ارقم اپنے چھوٹے صحابی کو کہا او زید تو نے جھوٹ بولا ہے۔ زید کو نبی علیہ السلام نے جھوٹا کہہ دیا، عبداللہ ابن ابی کو سچا کہہ دیا، حالانکہ عبداللہ ابن ابی جھوٹا تھا، زید بن ارقم سچا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سچے کو جھوٹا سمجھا، جھوٹے کو سچا سمجھا، اس لیے سمجھا کہ آپ امام الانبیاء ضرور ہیں، سید الانبیاء ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب معراج ضرور ہیں، صاحب والضحیٰ ضرور ہیں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہیں، لیکن عالم الغیب بھی نہیں، حاضر و ناظر بھی نہیں، دلوں کے حال جاننے والے بھی نہیں، اس لیے کہ عالم الغیب بھی اکیلا کون ہے؟ جذبے سے جواب دیا کرو، رب کا نام محبت سے لیا کرو۔ عالم الغیب اکیلا کون ہے؟ حاضر و ناظر اکیلا کون ہے؟ دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ آج تو لوگ جاتے ہیں پیروں کے سامنے استری ہو کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب ہمارے دل کا حال جانتے ہیں۔ میرے عزیز یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ دلوں کے حال صرف کون جانتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کے سامنے زبان نہ کھولو، پیر بغیر بتائے سب کچھ جانتا ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ خیال کر، آگے چل ذرا، سبحان اللہ، آگے چل ذرا، قرآن کو سننا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹ آؤ۔ جب تک قرآن کے قریب نہیں آؤ گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے او میرا یوسف،
یہاں سوال ہے، یوسف کو گم ہوئے تو 40 سال گزر گئے ہیں، آج تو جدائی بنیامین سے ہوئی ہے، تو نیا غم تو بنیامین کی جدائی کا غم ہے، یوسف کا غم تو پرانا غم ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام بنیامین کا نام نہیں لے رہے، یوسف کا نام لے رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی نیا غم آئے اللہ ہم سب کو بچائے۔ جب کوئی نیا غم آتا ہے تو وہ پرانے غموں کو بھی تازہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا اسف علی یوسف، یا اسف علی یوسف، ہائے او میرا یوسف، او میرے عزیز، پتہ نہیں زندگی کو کتنا وقت ہے، خدا را اس اگلے جملے کو بڑی غور سے سن، بات میری نہیں ہے، قرآن کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی یعقوب علیہ السلام کی، 40 سال سے دل بھی پریشان ہے یوسف یعقوب علیہ السلام کا۔ اور جاگ کے جواب دینا، جاگ کے جواب دینا، یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے، 40 سال ہو گئے، دل غمگین ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کے حال کا پتہ ہے یا کوئی نہیں؟ اگر پتہ ہوتا تو روتے نہیں، 40 سال روتے رہے، اس لیے روتے رہے کہ اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں۔ مسئلہ تو واضح ہو گیا، جو چیز گم ہو جائے، جو چیز پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ آنا قرآن سن۔ آج کسی کی گاڑی گم ہو جائے، موٹر سائیکل گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، کیا کروں جی؟ فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، وہ حساب کتاب کر کے بتا دے گا۔ لوگ کہتے نہیں کہتے فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، وہ حساب کتاب کر کے بتا دے گا۔ اچھا جی، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، وہ لوٹا پھیر کے بتا دے گا۔ فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ اور ساتھ قمیص بھی لے کے جاؤ، وہ قمیص سونگ کے بتا دے گا۔ خیال کر او میرے عزیز، خیال کر، ساری دنیا کے ولی مل جائیں، یعقوب علیہ السلام کے پاؤں سے جو خاک لگی ہے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں چلا، یعقوب علیہ السلام نے کوئی لال کتاب نہیں کھولی، یعقوب علیہ السلام نے کوئی حساب کتاب نہیں کیا، یعقوب علیہ السلام نے کوئی لوٹا نہیں پھیرا، یعقوب علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی قمیض نہ سونگی۔ یعقوب علیہ السلام کو اگر اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں چلا تو تیری اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو پیروں کے پاس جا کے اپنا ایمان نہ لٹایا کر، اللہ سے مانگا کر، اللہ تجھ سے دعا ہے مجھے وہ میری چیز لٹا دے، اگر اللہ کی مرضی ہو تو مل جائے گی، اللہ کی مرضی نہ ہوئی تو ملنے والی نہیں ہے۔ نہ جایا کر، در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کر، بڑے برے حالات ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ سفر پہ جاتا ہوں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ہاتھ میں بھی دھاگا، گلے میں بھی دھاگا، ہاتھ میں بھی دھاگا، گلے میں بھی دھاگا، اور اتنے دھاگے کیوں باندھے ہوئے تو نے؟ کیوں تو نے اتنے دھاگے باندھے ہوئے؟ کہتا ہے رزق بڑا تنگ ہے،
پیر صاحب نے یہ دھاگا باندھا ہے رزق کھل جائے گا، بیمار ہوں پیر صاحب نے یہ دھاگا باندھا ہے رزق کھل جائے گا، کھلے عام دعوت دینے لگاؤں، جاؤ جا کے علماء کے پیر پکڑو، خدا کی قسم آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی صحابی کو دھاگا باندھنے کا حکم نہیں دیا، کسی کو دھاگا باندھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے سب کو کلمہ پڑھوا دیا، ایک بندے کو نبی علیہ السلام نے کہا تو پیچھے چلا جا، ایک کو نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے چلا جا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا جب تک تیرے گلے میں یہ دھاگا ڈالا ہوا ہے نا، جب تک یہ دھاگا نہیں اتارے گا تو محمدی نہیں بن سکتا۔ اس لیے میرے عزیز تجھے کلمہ یاد ہے کلمہ پڑھ، تجھے سورہ فاتحہ یاد ہے وہ پڑھ، تجھے آخری صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ، گلے میں دھاگے نہ ڈالا کر، اس سے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ 40 سال گزر گئے، یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں چلا۔ آگے چلنا، قرآن سننا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قال انما اشکو بسی، سبحان اللہ، وحزنی الی اللہ، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے ساتھ سارے ایک جملہ کہو، یعقوب علیہ السلام پہ مشکل آ گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہ کیا آ گئی ہے؟ پہلے ایک بیٹا گیا، اب دوسرا بیٹا بھی، مصیبت آ گئی یعقوب علیہ السلام پہ، مشکل آ گئی یعقوب علیہ السلام پہ، تکلیف آ گئی یعقوب علیہ السلام پہ، امتحان آ گیا یعقوب علیہ السلام پہ۔ مجھ سے نہ پوچھ، قرآن سے پوچھنا، اس مشکل کی گھڑی میں یعقوب علیہ السلام نے کسے پکارا؟ بول، کسے پکارا؟ حالانکہ اپنا باپ نبی تھا، یعقوب علیہ السلام کا اپنا باپ کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دادا بھی نبی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اس مصیبت کی گھڑی میں باپ کو بھی نہیں پکارا، باپ نبی کو نہیں پکارا، دادا نبی کو نہیں پکارا، کسے پکارا؟ ہاں، پھر نہ کہا کر بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، نہ کہا کر۔ یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں پکار رہے، نبی ہے باپ، دادا نبی ہے، نہیں پکار رہے، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ او میرے عزیز، سارا قرآن دیکھنا، تجھے قرآن میں آدم علیہ السلام کی دعا ملے گی، نوح علیہ السلام کی دعا ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ملے گی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ملے گی، یونس علیہ السلام کی دعا ملے گی، زکریا علیہ السلام کی دعا ملے گی، ایوب علیہ السلام کی دعا ملے گی۔ یہ سارے نبی کسے پکارنے والے تھے؟ اللہ کو پکارنے والے تھے۔ کسی نبی نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا۔ کیوں نہیں پکارا؟ میرے اس اگلے جملے کو اپنے دل کی تختی پہ لکھنا، اس لیے کہ پکارنا عبادت ہے۔ غائبانہ پکارنا کیا ہے؟ غائبانہ پکارنا کیا ہے؟ اور عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کہتا ہے اللہ
پہلے تو نے مجھ سے یوسف لے لیا، اللہ 40 سال ہو گئے رو رہا ہوں، اللہ اب تو نے مجھ سے بنیامین لے لیا، اللہ لینے والا بھی تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، اللہ میرا امتحان ختم کر، میری آزمائش ختم کر، میرا امتحان ختم کر، میری آزمائش ختم کر، اللہ میں تیرے در کا مانگت ہوں، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون۔ نبی اللہ کو پکار رہا ہے۔ اگلا جملہ آخری جملہ ہے آج کے جمعے کا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ خیال کرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا کیونکہ مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، او بیٹو جاؤ اور جا کے یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی لے کے آؤ، لا تیأسوا من روح اللہ۔ بیٹے کہنے لگے، ابا جی یوسف کدھر ہے؟ ابا جی یوسف کدھر ہے؟ یوسف کو تو 40 سال ہو گئے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ یوسف کو تو 40 سال ہو گئے، کون کھا گیا ہے؟ حالانکہ خود جا کے 2 دفعہ مل کے آئے ہیں، کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ ابا جی یوسف کدھر ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں یوسف کو تلاش کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، لا تیأسوا من روح اللہ، او میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید۔ خیال کرو، میرے جملے کو ساتھ لو ذرا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید، اللہ سے کبھی نا امید کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ سے نا امید ہونا کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، اللہ اکبر، شادی کو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، مریض پڑا ہے اسپتال میں، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے۔ مریض پڑا ہے اسپتال میں، ڈاکٹر کہتے ہیں بارشیں بند ہو گئیں، لوگ کہتے ہیں قحط آ جائے گا، بے روزگار ہو گیا، پریشان ہے، کھاؤں گا کیا؟ او میرے عزیز، 20 30 40 50 سال گزر گئے، اولاد کوئی نہیں، کوئی پرواہ نہ کر، پھر بھی اللہ سے امید رکھ، جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، وہ تجھے بھی شادی کے بعد زمانہ گزرنے کے باوجود اولاد دے سکتا ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ ڈاکٹر کہہ دے لا علاج ہے، نا امید نہ ہوا کر، اللہ سے رحمت والا رشتہ جوڑے رکھ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمارے قاری صاحب تھے حضرت مولانا قاری عطا الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم آدمی تھے، وہ سنایا کرتے تھے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے ڈاکٹر نے کہا قاری صاحب آپ کو بلڈ کینسر ہے اور 6 مہینے زیادہ سے زیادہ آپ زندہ رہیں گے، پھر آپ فوت ہو جائیں گے۔ دل میں ایمان تھا نا، بندہ اگر گڑبڑ ہو ڈاکٹر 6 مہینے نہیں 6 سال بھی کہہ دے، لوگ آ کے لیٹ جاتے ہیں۔ ناؤ میرے عزیز،
ڈاکٹر صاحب کو کہا انہوں نے، قاری صاحب نے، ڈاکٹری تو تیرا علم ہے، لیکن یہ تو نے کیسے پتہ لگایا ہے کہ میری زندگی 6 مہینے رہتی ہے؟ میرا اللہ قادر ہے، مجھے بلڈ کینسر کے باوجود بھی جتنا چاہے گا زندہ رکھے گا۔ فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر کے کہنے کے بعد مجھے 13 سال اور گزر گئے، اب بھی مجھے اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ رہنے کے لیے گھر کوئی نہیں، اللہ اکبر، کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں، پہننے کے لیے اچھا لباس کوئی نہیں، سفر کے لیے گاڑی کوئی نہیں، اور دنیا تو گزر جائے گی۔ اس دنیا میں نبی آئے، وہ بھی غربت اور فقر کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ دنیا تو گزر جائے گی، دنیا کے لیے پریشان نہ ہوا کر، ہر وقت آخرت کی تیاری کیا کر۔ یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، اس دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں، یہ کھیل اور تماشا ہے، کچھ دنوں کا میلہ ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے دنیا کی دوڑ کے اندر پیچھے بھی رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کی دوڑ کے اندر آگے نکل اور عقیدہ بنا لا الہ الہ کوئی نہیں، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، الہ کوئی نہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، الہ کوئی نہیں، فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں، لیکن الہ کوئی نہیں الا اللہ۔ الہ اکیلا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سارے کو محمد کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام کریں گے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں، یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی علیہ السلام کے طریقے سے اچھا کوئی اور طریقہ نہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جمعہ ہے آئندہ سورہ یوسف کے سلسلے میں، آخری جمعہ ہوگا، پھر یہ 10 جمعے پورے ہو جائیں گے اور یہ واقعہ ختم ہوگا۔ آئندہ جمعے آخری حصہ بیان کروں گا جو بڑا عجیب ہے، اور پوری سورت کا خلاصہ بھی بیان کروں گا۔ جمعہ ایک دن آتا ہے ہفتے میں، بعض ساتھی آتے ہیں لیٹ آتے ہیں، کافی دور دور سے آپ لوگ سفر کر کے آتے ہیں، لہذا میری درخواست ہے پہلے آنے کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ایک دن ہے اور 1 گھنٹہ ہے، یہ ہم اگر دین کو دے دیں، قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کو دے دیں، ہماری آخرت بن جائے گی۔ اس لیے سب نیت کریں، 12:40 پہ بیان شروع ہوتا ہے، کوشش کریں 12:30 آپ ساتھی مسجد پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔